اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، حکم قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ عباس نیوز چینل کے توسط سے پروگرام رحمت رمضان، اس میں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج دوسرا عشرہ، اس کا دوسرا دن 12 رمضان المبارک کا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوسطہ رحمتٌ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کا جو اوسط عشرہ ہے، درمیانی عشرہ ہے، وہ سراپا رحمت ہے۔ یہ ماہ مبارک خداوند قدوس کی ذات کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور اس ماہ مبارک کا اول اور آخر اور اوسط رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرنے والا ہے۔ اس وقت ہم اوسط عشرہ میں ہیں، 12 رمضان المبارک ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا یہ عشرہ ہے۔ مغفرت کا عشرہ باقاعدہ قرار دیے جانے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات عیاں ہوتی نظر آتی ہے کہ عشرہ مغفرت قرار دیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی بھی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل ترین دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، مغفرت کا طلب کرنا ہے۔ جس طرح ہمارا جسم، اس کی غرض ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس کو کھلایا جائے، پلایا جائے، تندرست و توانا رکھنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمیں پانی پینے کی ضرورت ہے، مشروبات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک اندرونی نظام ہے، باطن کا نظام ہے، اور باطن کے نظام کو تندرست رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے ہمیں رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رب کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ منسلک کر کے اس کی یاد سے، غفلت سے بچاتی ہے۔ اور جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے اور اپنی باطن کو سنوارتا ہے، اس کی یاد کے ساتھ اپنی روح کو سنوارتا ہے، اپنی روح کو توانائی بخشتا ہے، در حقیقت وہ شخص زیادہ تندرست بھی ہے، توانا بھی ہے، اور وہ شخص بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ یہ عشرہ مغفرت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کا بخشا جانا یہ ایک ہماری ضرورت ہے،
یہ ہمارے ایمان کی، ہمارے خاتمے کی، ہمارے انجام کی ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جسم کی ضرورت غذا ہے، اور ہماری ایمان کی ضرورت، ہمارے خاتمہ بالخیر کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ مل جانا ہے۔ اور مغفرت، اس کے فوائد جہاں روحانی فوائد ہیں، وہاں اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کے ہمارے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے، مغفرت خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے، اللہ کریم اس پر تنگی کو دور کر دیتا ہے، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ آخری جو حصہ ہے کہ ہمیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو، تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہاں ہر شخص دوڑ رہا ہے، ہر شخص رزق کی تلاش میں نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، کوئی اوور ٹائم لگا رہا ہے، کوئی اپنے پیاروں سے دور بیرون ملک بیٹھا ہے۔ ہر شخص رزق کی بڑھوتری کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے اور رزق کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر ہم اس آخری بات کو بھی سامنے رکھیں تو اس لحاظ سے بھی مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے، پھر بھی یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، جہاں اس سے ہمارے غم دور ہوں گے۔ فرمایا تم استغفار کرو، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ کریم اس کے غموں کو دور کرے گا، اس کی تنگیوں کو دور کرے گا، اور فرمایا اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں اسے گمان تک نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ بھی اس میں، مغفرت کے طلب کرنے میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں۔ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے لیے یا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار طلب کرتا ہے، اللہ کریم اس شخص کو پوری امت کے افراد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اس نے سب کے لیے استغفار طلب کیا۔ تو گویا کہ استغفار طلب کرنا یہ نیکیوں کے اضافے کا باعث بھی ہے۔ اگر ہم روحانی لحاظ سے دیکھیں، اگر ہم نیکیوں کے لحاظ سے دیکھیں، اور نیکی تو ایک بھی اتنی ہر شخص کے لیے، اہل ایمان میں سے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نیکی کا جو اہمیت ہے، یہ جو نیکی کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو ایک نیکی کی وجہ سے روک لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ جاؤ حشر کے میدان میں نکلو، لوگوں سے ایک نیکی تلاش کر لو، صرف تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے، تم وہ لے آؤ، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ وہ شخص جائے گا، اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا، اپنے احباب سے، دوستوں سے ملے گا، جس سے بھی وہ ملاقات کرے گا، اور ایک نیکی کی جو ہے وہ سوال کرے گا، تو ہر شخص یہی کہے گا، نفسی نفسی، کہ آج مجھے اپنی ذات کے لیے یہ چیز چاہیے۔ تو اس وقت ایک نیکی اس شخص کو نہیں ملے گی، اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ پھر ایک ایسا شخص ملے گا کہ جس کے پاس ہوگی صرف ایک نیکی۔ وہ کہے گا چلو میں تو ویسے ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میں تو جنت میں جا نہیں سکتا، چلو میرے پاس ایک نیکی ہے، وہ تم لے لو تاکہ تم بھی جو ہے وہ بخشے جاؤ، کم از کم تم تو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو اس کے پاس سے اس کو ایک نیکی مل جائے گی۔ اب یہاں جو وہ شخص جو ایک نیکی دے رہا ہے، اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت اس وقت بھی جو ہے وہ چھما چھم برسائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس میرے بندے نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ ڈھونڈا اور اس کو نیکی دے دی،
اپنی ذات کا خیال نہیں کیا، میں احکم الحاکمین ہوں، میں وسعتوں والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، یہ میری شان ہے، کیوں نہ میں اس شخص کو بھی بخش دوں جس نے ایک نیکی جو اس کے نامہ اعمال میں تھی وہ بھی آگے ڈونیٹ کر لے۔ تو اس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیکی جو ہے اس کا آخرت میں بڑا دار و مدار ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ کریم تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، اور کوئی خوش قسمت شخص اگر ساری امت کے لیے جو ہے وہ نیکی استغفار کرتا ہے، ساری امت کی طرف سے استغفار کرتا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت کے افراد کے برابر اس شخص کو نیکیاں عطا فرما دی۔ اسی لیے میں بار دیگر اس مفہوم کو رپیٹ کروں گا، حدیث پاک کا مفہوم کہ سرکار نے فرمایا سب سے افضل ترین دعا استغفار ہے۔ تو اس لیے یہ عشرہ مغفرت ہے، استغفار کرنے والا عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے، اور ہمیں در حقیقت اس عشرے کو اس نام کے ساتھ موسوم کر کے ہماری توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کی طرف، کہ لوگوں آؤ، اب آ جاؤ، دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جس کی بارگاہ میں آواز دینے والا کبھی بھی مایوس نہیں لوٹتا، کبھی بھی خالی دامن نہیں لوٹتا، اس کی بارگاہ میں مانگنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ عشرہ مغفرت ہے، آئیں اپنے لیے بھی خدا کی بارگاہ سے استغفار کریں، اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ یقیناً یہ عشرہ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کے آیا ہے جو رجوع الی اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو مغفرت ہے، جو اس کی طرف سے بخشش کے پروانے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن کو اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بار دیگر آواز نیوز چینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا حسین جو ہے وہ ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ اللہ کریم ان کے معاملات میں برکتیں عطا فرمائے اور اس نیوز چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔